أن يتطهر والله يحب المطهرين. حضرات گرامی قدر، آج کا دن انتہائی سعادت کا اور خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے کار خیر کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں جس عظیم الشان کام کو عام لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام نے انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ الحرام کی تعمیر میں اپنے ہمراہ شریک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے مسجد قباء کی بھی بنیاد رکھا اور مسجد نبوی شریف کی بھی تعمیر کی۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رویا مبارکہ دکھلایا گیا تھا، جس کا ذکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا، حضور والی سرزمین کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی تھی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں۔ مدینہ طیبہ کیا تھا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، امرت بقریۃ تأکل التراب، اللہ نے مجھے ایک ایسی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا جو بستیوں کو کھا جائے گی۔ مدینہ طیبہ مسلمانوں کا مرکز تھا، وہ روم کو کھا گیا، ایران کو کھا گیا، مصر کو کھا گیا، پوری دنیا کو کھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اندر لہرا دیا گیا۔ مدینہ طیبہ کے ماڈل میں جس کا دعویٰ کبھی کبھی خان صاحب جیسے رہنما بھی کرتے ہیں، مسجد کی جو اہمیت اور حیثیت تھی وہ مسلم تھی۔ مسجد میں مسلمان 5 وقت نماز باجماعت کے لیے حاضر ہوتے تھے اور نماز سے پیچھے رہنے والا اگر مومن و مسلمان ہوتا تو اس کے پیچھے رہنے کا کوئی بھی جواز اور کوئی بھی تصور موجود نہ ہوتا تھا۔ مسلمان حالت خوف یا حالت بیماری کے علاوہ کبھی مسجد سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ جان کو بوجھتے ہوئے مسجد سے پیچھے رہتا ہے، اس کو اپنے ایمان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی سنتوں کی تعلیم دی تھی۔ ان سنتوں میں سے سنت یہ بھی تھی کہ مسجدوں کے اندر جا کر نمازوں کو ادا کیے جائے، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سنت کو ترک کر دو گے اور گھروں کے اندر نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دو گے تو تم راہ ہدایت سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کا مسلمان دکانوں پہ جانے کے اندر بڑا مستعد ہے۔ آج کا مسلمان سامان تجارت کی خرید و فروخت کا بڑا ہی مستعد ہے۔ آج کا مسلمان شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے بڑا ہی مستعد ہے۔ آج کا مسلمان ہٹو بچو زندہ باد کے نعرے لگانے کے اندر بڑا ہی مستعد ہے۔ آج کا مسلمان پنچایتوں میں جانے کے اندر بڑا ہی مستعد ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، اعضاء اور قوا کی سلامتی کے باوجود اور روح اور اعصاب کی موجودگی کے باوجود مسلمان چند قدم جا کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار نہیں پاتا۔ اور اس مسئلے کے اندر تساہل جہاں پر عام سماج اور عام معاشرے کے اندر موجود ہے، اس تساہل کا مشاہدہ دینی طبقات کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں لیکن نماز باجماعت کی اہمیت سے غافل ہیں، نماز باجماعت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ شہادتین کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سب سے بڑی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، وہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مجھے مسجد میں پہنچنے نہیں دیتا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مجھے پڑھتے وقت نیند سے اٹھنے نہیں دیتا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مجھے سامان تجارت کو چھوڑ کے ظہر کی نماز کو مسجد میں ادا کرنے کی طاقت نہیں دیتا، میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایوننگ واک کے لیے تو مجھے پارکوں کے اندر لے جاتا ہے، لیکن نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے مجھے مسجد میں پہنچنے کی سبق نہیں دیتا۔ میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ڈنر پارٹیز کے اندر مجھے جانے کی صلاحیت میرے اندر موجود ہے، لیکن نماز عشاء کی باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے میرے ایمان کے اندر سبق موجود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مسلمان حقیقی معنوں میں نمازی بن جائیں، حقیقی معنوں میں مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، حقیقی معنوں میں مسجدوں سے پیار کرنے والے بن جائیں، اور آپ کو یہ بات اللہ بنی بصیرت کیا دینا چاہتا ہوں، ہم روتے ہیں، سسکتے ہیں، کراہتے ہیں، ہمارے ملک کے حالات سنورتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر سودی لین دین ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، برائی کے اڈے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، شراب کی بھٹیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے جب حیا الصلاۃ حیا الفلاح کی آواز آتی ہے تو کیا کبھی ہم نے شہر مسجد میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح تیار کیا ہوتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اقامت دین کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اقامت صلاۃ کی بات کون کرتا ہے؟ حضرات میں آپ کو یہ بات اللہ بنی بصیرت کہنا چاہتا ہوں، ایک بندہ لاکھ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو، لاکھ حضرت رسول اللہ سے پیار کا دعوے دار ہو، حضرات گرامی قدر وہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جو ہے صداقت پر مبنی نہیں ہے، اس کے دعوے کے اندر کھوٹ ہے، اس کے دعوے کے اندر کمزوری ہے، اس کے دعوے کے اندر سکم ہے۔ حضرات گرامی قدر مرد مومن کون ہوتا ہے؟ مرد مجاہد کون ہوتا ہے؟ مرد مومن اور مرد مجاہد وہ ہوتا ہے جو بیوی کی محبت کی وجہ سے نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا، جو اولاد کی محبت کی وجہ سے نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا، جو دوست اور یاروں کی محبت کی وجہ سے نماز باجماعت سے پیچھے نہیں رہتا، اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ خیر کا میں جو بھی کام کروں گا اس کو اللہ کے پاس لازماً موجود پاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر نماز کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہر فرض چیز اور ہر نفل چیز اور سنت چیز کو زمین پر واجب کیا گیا، لیکن نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر لازم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کا معراج تو آسمانوں کی سیر تھا، اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، سدرۃ المنتہا کے اوپر جو تھا بیری کے درخت کو دیکھ کر وہاں پر رنگ نور کے سیراب کو دیکھنا تھا، تشریف اللہ کلام یعنی کلموں قدرت کو چلنے کی آواز کو سننا تھا، لیکن مومن مسلمان کا معراج کیا ہے؟ اگر وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نماز کو ادا کرتا ہے تو معراج کے راستے کے پر چل نکلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے نبی کو بڑی شانیں دی ہیں، بڑا مقام دیا ہے، لیکن سب سے اونچا مقام جو حضرت رسول اللہ کو اللہ نے قیامت دن دینا ہے، وہ مقام بھی اگر حاصل ہوگا تو نماز تہجد کی ادائیگی کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد کی نماز کو لازم ادا کیا کریں، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود کے پسر فراز فرما دے۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں مومن مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اس کی راتیں گندے پروگراموں کو دیکھتے ہوئے نہیں گزرتی، اس کی راتیں غلط قسم کے گندے پاروں کے اندر نہیں گزرتی، اس کی راتیں حسیناؤں کی زلفوں کا تعاقب کرتے ہوئے نہیں گزرتی۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ رَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اس کی راتیں جو گزرتی ہیں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، اس کی راتیں جاگتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے جب پرسے سے یوم حساب کا وقت آ جائے گا، جب اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے گا کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے بدلے میں نے کیا کیا، میں کس انداز میں اللہ کو جواب دوں گا۔ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی راتیں کی نیندیں کھل جاتی ہیں، اور حضرات گرامی اگر راتوں کو فلمیں دیکھ کے سونے والے تو صبح دم فجر کی نماز کو بھی بر وقت ادا
جب فجر کا وقت ہوتا ہے، جب شہری کا وقت ہوتا ہے، تو رات کے اندر ساری رات کے اندر اپنے سر کو جھکانے والا، اپنی گردن کو جھکانے والا، قیام اللیل کو فرمانے والا، رکوع کے اندر اپنی راتوں کو بتانے والا، سجدے کے اندر اپنی راتوں کو گزارنے والا، جب رات کا وقت گزر جاتا ہے، جب شہری کا وقت آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ بالاسحار هم یستغفرون۔ تو ایسے عالم کے اندر زور اور پارسائی کے زور باتوں کا مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے معافیوں کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ میں نے رات کو کوشش تو کی تھی، لیکن تیری کبریائی کا مقابلہ میری جستجو نہیں کر سکتی۔ اللہ میں نے کوشش تو کی تھی، لیکن تیری عظمت اور تیری شان کا مقابلہ میرے سجدے نہیں کر سکتے۔ اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے، ساری زندگی سجدوں میں گزار لینے کے باوجود بھی اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ سجدے میں ہو رہا ہوتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی ناقص عبادت کو قبول کر لے، تیری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، جب ایسے تربیت یافتہ لوگ معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور ایک میں بات اللہ بدل بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، اس کو تجزیہ کہہ لیجیے، مشاہدہ کہہ لیجیے، یا پیشین گوئی کہہ لیجیے۔ میں اللہ بدل بصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اور بڑا سوچ سمجھ کے کہہ دینا چاہتا ہوں، آج کا دور فسق و فجور کا دور ہے، آج کا دور مادیت کا دور ہے، آج کا دور سیاسی کشمکش کا دور ہے، آج کا دور دین سے دوری کا دور ہے، آج کا دور مسلمانوں کی حقوق حالی کا دور ہے، آج کا دور دینی کارکنوں کے عتاب کا دور ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میں یہ بات اللہ بدل بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، جس دن جمعے کے نمازیوں کی جتنی تعداد مسجد میں ہوتی ہے، اتنی تعداد فجر کی نماز میں ہو جائے گی، مسلم لیگ کا سورج ڈوب جائے گا، تحریک انصاف کا سورج ڈوب جائے گا، پیپل پارٹی کا سورج ڈوب جائے گا، اسی میں سورج اگر نظر آئے گا تو اسلامی انقلاب کا نظر آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جنگوں میں حصہ لیا، کیا ان کے پاس کھانے پینے کے بڑے سارے سامان موجود تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کافروں کو شکست دی، کیا ان کے پاس بہت زیادہ مادی طاقت تھی؟ حضرات گرامی قدر میں دن کے اندر پورے دن بھوکا رہنے والے اور کئی مرتبہ دو دن پیاسے رہنے والے صحابہ، جنہوں نے امت الکبریٰ کو پھیلا کے رکھ دیا، جنہوں نے اس طرح کیا کچھ کرنے کو بچھا کے رکھ دیا، ان کے اندر ایک کیا چیز تھی جس نے آدھائے دین کو گرا کے رکھ دیا؟ وہ اللہ تھی، وہ تقویٰ تھا، وہ تہجد گزاری تھی، وہ شخص گداری تھی، وہ نمازوں میں پڑھنے کا انداز تھا۔ حضرات گرامی قدر میں نمازی صحابہ نکلے، مسجد کے اندر سے نکلے، مسجد کی صفوں سے اندر سے نکلے، میدانوں کے اندر پہنچے، نمازوں کا وقت آیا تو اس وقت بھی صحابہ نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی سب پڑھنے کو نہیں چھوڑا۔ ایسے عالم میں رستم نے کہا تھا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے مسلمانوں کا امیر عمر میرے کلیجے کو چبا رہا ہے۔ وہ سب بندی کی آڑ کے اندر معاذ اللہ اس نے بڑے بڑے جانور کی تشبیہ دی تھی، اس نے کہا کہ سب بندی کی آڑ کے اندر وحشی جانوروں کو منظم کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جب نیاز جو رکھتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے کو جھکنے والی ہوتی ہے، وہ دست سوار جو اللہ کے آستانے کو پھیلنے والا ہوتا ہے، وہ کمر اس کی بارگاہ میں ہم ہونے والی ہوتی ہے۔ اللہ اس کمر کی لازمی رکھتا ہے، اس پشانے کی لازمی رکھتا ہے، ان ہاتھوں کی لازمی رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے سفر کا اعلان فرما دیا اور بڑے خوبصورت انداز میں فرما دیا، اصحاب طاغوت اور جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ جیسے عالم میں ان کے امیر لشکر حضرت طاغوت نے کہا تھا، ان اللہ متبعکم بنہر فمن شرب منه فليسمني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيدي۔ حضرت طاغوت نے کہا تھا، راستے پر اللہ تمہیں دریا کے ذریعے آزمائے گا، مجھے تمہیں پیاس نہیں ہوگی، تم نے دریا کے پانی کو پینا نہیں ہے، تم نے اگر پینا پڑ بھی جائے تو ایک چمو سے زیادہ نہیں پینا۔ حضرات گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ سفر کی سہولتوں کی وجہ سے، پانی کی پیاس کی وجہ سے اکثریت نے چمو پر پانی نہیں پیا، پیٹ بھر کر سیراب ہو کے پانی پیا۔ جب آدھائے دین سے مقابلے کا وقت آیا، وہ لوگ جن کے شکم پورے تھے، جن کے گلے پر تھے، جن کے سینے کے اندر پانی کی ٹھنڈک تھی، انہوں نے فاس کرے کہ کیا کرے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ہم لشکر جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جن لوگوں نے امیر لشکر کے حکم کے اوپر، حضرت طاغوت کے حکم کے اوپر پانی کو نہیں پیا تھا، وہ پیاسے ہی آگے بڑھ گئے تھے، انہوں نے درخواست کرے تو کیا کرے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے ہی گروہ کی تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے ان کے بڑے لشکروں کے اوپر غالب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو سمجھنے والے ہیں، اس میں تقویٰ ہوتا ہے، اس میں الہیت ہوتی ہے، اس میں صبر ہوتی ہے، اس میں استقامت ہوتی ہے، وہ اللہ کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آدھائے دین اس کی قوت کا مقابلہ
چلتی ہے؟ نہیں، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کے مقابلے پہ ایمان کی زر چلتی ہے، توکل کا اثر بدلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اس دور پورا شہد کے اندر لوگوں کو مسجدوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کو کھلا ہوا سبق پڑھانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر ریاست مدینہ کی تحقیق کے لیے اور ریاست مدینہ کو زندہ کرنے کے لیے نوجوانوں کو فحاشی سے چھڑوا کر، ان کو خواہشات کی اسیری سے چھڑوا کر، ان کو غلط قسم کے دھندے سے چھڑوا کر ان کا رخ مسجد میں موڑنا پڑے گا، ان کو مسجدوں کی سطح میں کھڑا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہونے والا ہوتا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم کے پکڑنے والا ہوتا ہے، وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کے کلاموں کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے بڑے بڑے پلاٹوں کو بنا دیا، ہم نے کمرشل کارپوریٹ کلچر کو معاشرے میں عام کیا، ہم نے بڑے بڑے گھروں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم نے بنا دیا مدارس کو بنا دیا، مساجد کو بنا دیا، اللہ کے گھروں کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر عالم یہ ہے کہ پلاٹ جو ہوتا ہے مسجد کے قریب ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، جو قبرستان کے قریب ہوتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، جو کمرشل پلازوں کے قریب ہوتا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام کا چلن کیا تھا؟ وہ مسجدوں کے پاس آنے تک کے لیے وہ سمجھتے تھے اللہ نے سید ابراہیم کو اس مقام کے پر جمنے کا حکم دیا، اس مقام پہ جمنے کا حکم دیا جہاں وہ مارکیٹیں تھی، جہاں بازار تھے، جہاں وہ شاپنگ پلازے تھے، ایک ہی چیز تھی، اللہ کا گھر تھا۔ حضرات گرامی قدر اس گھر کے پاس نہ سامان تجارت تھا، نہ معیشت تھی، نہ اقتصادیات تھی، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس گھر کی محبت کی وجہ سے لوگوں کو قافلے کی شکل کے اندر بھاگیے بے آبے دیا کر پہنچا دیا۔ دنیا کے لوگ جو ہے طرح طرح کے پھل اپنے علاقوں میں کاشت کرتے ہیں، اللہ نے پھلوں کو دباتے ہوئے شہر مکہ میں پہنچا دیا۔ حضرات گرامی قدر نیت ایک ہوتی ہے، اللہ جنگل میں منگل کو بنا دیتے ہیں جب نیت ایک ہوتی ہے، اللہ کے راموں کو سرسبز و شاداب فرما دیتے ہیں جب نیت ایک ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انسانوں کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ میں اس موقع کے پر اپنے حکمہ کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بنایا، اللہ کا گھر بنایا، انہوں نے بنایا، مسجد کو بنایا، اور حضرات گرامی قدر من بنا اللہ مسجد بنا اللہ لہ بیت فی الجنہ، کہ اللہ کے لیے گھونسلے کے برابر بھی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی گھر کو تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے عالیشان محلات کو تعمیر کرے گا۔ حضرات گرامی قدر مسجدوں کا پیار سعادت ہے، مسجدوں کی خدمت عبادت ہے، مسجدوں کے ساتھ محبت کرنا سعادت کی بات ہے، مسجدوں کی حرمت کی دنیا میں عظمت انسان کے لیے بہت ہی بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو، ہم خطاکاروں کو اس دور پورا شہر کے مسجد کی محبت ادا کی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے فضل عظیم سے اس کو مرضی نواز دے، اس کے فضل بے پایا کو کون روک سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر مسجد بن جاتی ہے، وہاں پر عید کا بیٹا بن جاتا ہے، وہاں پر سنت کی آبیاری کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں، وہاں پر شجرے کے عید کی آبیاری کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ یہ مسجدوں کے میناروں سے جب تک حیا والسلام حیا والفلاح کی آبادی آتی رہے گی، انشاءاللہ انسانیت فلاح و بہبود کے راستے پہ چلتی رہے گی، اور جب بھی انسانیت حیا والسلام حیا والفلاح کی آبادی کو ترک کرے گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمى، جو الہ ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں کمی کا سامنا کروائے گا، اور آخرت میں ننگا کر کے اٹھائے گا۔ یہ بات کہے گی ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، اللہ میں دنیا کے اندر بینائی پیدا ہوتا تھا، اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر دیکھا، بینائی دینے کے بعد آخرت میں ننگا کیوں کر دیا؟ اللہ تو یہ کذالک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تو نے میری آیات کو بلا دیا چنانچہ اور میں نے بھی تجھے بلا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر مسجدوں کی محبت سعادت ہے، اللہ کی قسم اگر ہم مسجد سے محبت کرنے والے ہیں، مسجدوں سے پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل بے پایا کو ہم پہ نازل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ حضرات گرامی قدر اس موقع پہ میں آپ کی توجہ مسجد پر اپنے حقائق میں یقین افزائی کروانا چاہتا ہوں۔ جہاں مٹھی پر شرمندوں نے، جہاں مٹھی پر دہشت گردوں نے مسجدوں کے میناروں کو گرا دیا، مسجد کے بورڈ کو گھاٹ پر پھینک دیا۔ حضرات گرامی قدر حکمہ کے پلیٹ فارم سے اور میں حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے پسندوں کا احتساب کیا جائے، ان سے پسندوں کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے، ورنہ کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کی حرمت کے لیے اور مسجدوں کے میناروں کی عظمت کے لیے اور مسجدوں کے تقدس کے لیے انشاءاللہ
ہم شرافت پر کفن پہن کے میدانوں میں نکل آئیں گے. اللہ کے بندوں کرم سے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر ہم میدانوں میں نکل آئیں گے. مسجدوں کے منارے کی حرمت کے لیے اپنے لہو کے ساتھ زمین کو رنگین کر دیں گے. لیکن مسجدوں کی بے آبرو بچوں کے بے آبرو ہونے دیں گے؟ مسجدوں کے تقدس کے تقدس کو ہمراہ ہونے دیں گے؟ حضرات گرامی کے درمیان مسجدوں کے منارے کی عظمت اور مسجدوں کے تقدس میں لینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کرم سے قیامت کی دیواروں تک اللہ کے بندوں کرم مسجدوں سے محبت کرنے والے, مسجدوں سے پیار کرنے والے, ان کو آباد کرنے والے, ان کی صفائی کا اہتمام کرنے والے لوگ آتے رہیں گے اور انشاءاللہ مسجدوں کی آباد کاری والا معاملہ چلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.